جب یہ آیت نازل ہوئی سن 9 ہجری نازل ہو رہی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 2 بیویاں زینب بنت جہش اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم یہ 2 ہیں کہ جو پیارے نبی کی زندگی میں وفات پا چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کل 9 بیویاں حیات تھیں اس وقت جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 7 اولادیں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ بیٹیاں نمبر 1 حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم، نمبر 2 عبداللہ اور نمبر 3 قاسم۔ یہ 3 صاحبزادے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ان 3 صاحبزادوں میں سے کوئی صاحبزادہ بڑا نہیں ہوا، چھوٹی عمر میں بچپنے کی عمر میں ہی وفات پا گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں میں سے 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں، نبی کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ اب یاد رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابزادیوں میں سے ایک صحابزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خوش بخت ہیں کہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تو سب اولاد سے تھی، لیکن ان سے خاص لاڑ تھا، خاص پیار تھا، جن کو فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اتنی لاڈلی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا سے تب یہ رخصت ہوئی ہیں تقریباً 6 مہینے بعد۔ بہرحال اس سے قطع نظر میں بات یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہے، تو گویا جب آیت نازل ہو گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت نبی، میں نے تم سے ہر قسم کی غلاظت کو دور کر دیا، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کیوں؟ میں تمہیں ایسے پاک کرنا چاہتا ہوں جیسا پاک کرنے کا حق ہے، کیوں؟ میرے محبوب سے تمہاری نسبتیں جڑ گئی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، سب سے پہلے اہل بیت میں بیوی، اس کے بعد بچے شامل ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت نبی کون ہوئے؟ نبی کی ازواج مطہرات، 9 کی 9 بیویاں جو اس وقت موجود تھی، حیات تھی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جو ان کی اپنی اولاد تھی وہ بھی شامل ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ، جب یہ میرے اہل بیت کے بارے میں آیت نازل ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ میرا داماد علی اور میرے بیٹی اماں فاطمہ کے بارے میں بتایا، اور ان کے 2 صاحبزادے حیات تھے، تو گویا پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بھی ان کو بھی اپنی دعا کے ذریعے شامل کر دوں اور یہ اس فضیلت میں شامل ہو جائیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اماں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹوں پر یعنی نواسوں پر، بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک چادر ڈالی اور دعا کرنے لگے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، او کما قال علیہ السلام۔ یہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا مانگی تو اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ذرا چادر کا ایک کونا ہٹایا، کونا ہٹا کر میں بھی شامل ہونے لگی، تو پیارے نبی نے فرمایا انت علی مکانک انت علی خیر، او کما قال علیہ السلام، کہ ام سلمہ تو پہلے اہل بیت میں گویا شامل ہو چکی ہے، اپنی جگہ پر باقی رکھو۔ اب یہاں پر ایک منع کرنے کا مطلب یہ نہیں، بعض لوگ مخالفین غلط معنی لے لیتے ہیں اور غلط مطلب بتاتے ہیں۔ اب یہاں پر کہتے ہیں دیکھو پیارے نبی نے اس چادر میں اہل بیت کو شامل کیا ہے تو ان کو نکال دیا، یہ نکالنا اس وجہ سے نہیں تھا۔ مجھے یہ بتاؤ، خیانت نہیں کیا کرتے، قرآن پاک کو صحیح سمجھو، صحیح بتاؤ، جب سمجھنا صحیح نہیں تو بتانا صحیح کہاں سے ہوگا؟ مجھے بتاؤ، اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کے نیچے پیارے نبی کی 2 بیوی ہیں، اور اسی طرح رہی بلکہ وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہیں، وہ سائیڈ پر، لیکن اماں فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام حضرات اہل بیت
علی تھے، پیارے نبی نے ان کو شامل کیا ہے۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں پیچھے کیا؟ اس بنا پر کہ اس میں غیر محرم حضرت علی موجود تھے، اس بنا پر فرمایا۔ تو گویا کیا جملہ فرمایا؟ انت علی مکانک انت علی خیر، اپنی جگہ پر رہ تو اپنی طور پر گویا اہل بیت میں شامل ہو چکی ہے۔ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میرے ان بیٹوں کو، میرے ان نواسوں کو، میری بیٹی کو، میرے داماد کو بھی اس فضیلت میں شامل کر دے۔ تو دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو بات یہ ہے کہ بعض اہل بیت نبی قرآنی شخصیات ہیں اور بعض اہل بیت نبی فرمانی شخصیات ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت قرآن والے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور فرمان والے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس وجہ سے یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ اہل بیت اس کو کہا جائے گا کہ جس میں سب سے پہلے بیوی شامل ہو، بیوی کے ساتھ بیوی کے بچے بھی شامل ہوں۔ تو پیارے نبی کے اہل بیت کون ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، وہ اس میں آئیں گے تب پیارے نبی کے اہل بیت بنیں گے۔ اس وجہ سے میرے بھائی دوستو، ہمیں عقائد کو اصلاح کرنی ہوگی اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ مل کر، علماء کے ساتھ مل کر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، پیارے نبی کی ازواج مطہرات سے، اہل بیت نبی سے اور اہل بیت علی تمام کے تمام سے پیار محبت کا اظہار ہمیں کرنا ہوگا۔